رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگ دوستوں، اللہ تعالیٰ کا بہت ہی بڑا فضل ہوا، احسان ہوا، کرم ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل سے، اپنی توفیق سے ہم سب کو دین کی نسبت پہ جمع فرمایا۔ یہ محض اللہ کا فضل ہے، اللہ کا احسان ہے۔ اللہ جس سے محبت کرتے اس نے دین کی سمجھ دے دی۔ دین کی سمجھ کا مل جانا اللہ کے خزانے کی بہت بڑی نعمت کا مل جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میری، آپ کی اور دنیا میں بسنے میں تمام انسانوں کی اور قیامت تک آنے والے انسانوں کی دنیا آخرت کی کامیابی اپنے دین میں رکھی ہے۔ جس کی زندگی میں دین ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی چمکائیں گے، مرنے کے بعد کہ ہمیشہ ہمیشہ اللہ میں جو زندگی آنے والی ہے اس میں بھی اللہ کامیاب کرے گا۔ اور جس کی زندگی دین نہیں ہوگا، اللہ کے احکام نہیں ہوگے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے نہیں ہوگے، اللہ تعالیٰ اس کو دونوں جہاں میں ناکام کر دے گا۔ تو کامیابی اور ناکامی کے واسطے اللہ تعالیٰ نے جو شرط لگائی ہے وہ دین کی لگائی ہے۔ ان دنیا میں غلط آواز چل رہی ہے اور خوب زور شور سے چل رہی ہے، ہم بھی اس کو سنتے ہیں، سنتے سنتے ہمارے بھی یقین اس طرف مائل ہو رہے ہیں۔ دنیا میں آواز آئے گی، حکومت آئے گی تو کامیاب ہے، مال آئے گا تو کامیابی ہے، چیزیں آئے گی، اسباب آئے گی، ڈگری آئے گی تو کامیاب ہے۔ نہیں میرے بھائی دوستو، حکومت تو اللہ تعالیٰ نے فرعون کو بھی دی تھی، نمرود کو بھی دی تھی، بادشاہ بنایا تھا، لوگوں کو حکومت کرتے تھے، اور حکومت کامیابی کا نقشہ تو تھا لیکن دین زندگی میں نہیں تھا، اللہ کے احکام نہیں تھے، وقت کے نبی کی بات کو نہیں مانا۔ تو حکومت کامیابی کا نقشہ تو تھا لیکن دین زندگی میں نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرعون کو پانی میں غرق کر دیا، اور قیامت تک اسے نشانی قیامت تک اسے بتا دیا کہ حکومت ہے، زندگی میں دین نہیں، اللہ ناکام کرتے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو بادشاہ بنایا تھا، بہترین حکومت دی تھی، جناتوں پر، انسانوں پر، ہواؤں پر، چرین پر۔ حکومت کے نقشے میں نبی تھے، نبی والی محنت کے ساتھ تھے، دین والی زندگی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے حکومت کا نقشہ تھا لیکن کامیاب کر دیا۔ بنیاد کیا تھی؟ دین۔ اس لیے ہمارے ذہنوں میں کہ جتنا زیادہ مال اتنی زیادہ کامیابی، اور مال نہیں تو ناکامی، یہ بھی غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قارون کو خزانے دیے تھے، اتنا خزانہ دیا تھا کہ خزانے کی چابی اٹھانے کے واسطے پہلوانوں کی ضرورت ہوتی تھی۔ خزانہ تو تھا لیکن زندگی دین نہیں تھا، اللہ کے احکام نہیں تھے، وقت کے نبی کی بات کو نہیں مانا، تو اللہ تعالیٰ نے خزانے کے باوجود بے دینی کو بنیاد بنا کر قارون کو اپنے خزانے کے ساتھ زمین میں دھسا دیا، اور قیامت کے واسطے مثال قائم کر دی کہ خزانے ہیں، مال ہے، دین نہیں ہے، اللہ ناکام کر دے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کو مال دیا تھا، خوب مال دیا تھا، بہترین تجارت کرتے تھے، تجار الرحمن کا لقب تھا، لیکن مالداری کے ساتھ اتنا مال تھا کہ فرمایا کہ جب ان کا انتقال ہوا تو سونے کو کاٹ کاٹ کے تقسیم کیا گیا ان کے میراث میں، لیکن مالداری کے ساتھ زندگی میں دین تھا، اللہ کے احکام تھے، وقت کے نبی کو مان رہے تھے، نبی والی محنت کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے مالداری کے باوجود دین کی بنیاد بنا کر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کامیاب کر دیا، اور وہ 10 صحابی جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی بشارت دی، اس میں سے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بھی۔ اسی طرح ہمارے ذہنوں میں ہے کہ مال نہیں ہے، چیزیں نہیں ہیں، اسباب نہیں تو ناکام ہے، یہ بھی دھوکہ ہے۔ بلال رضی اللہ عنہ غلام ہے نا، اور کھانے کو کھانا نہیں، رہنے کو مکان نہیں، نہ پہننے کو باہر کپڑے نہیں، لیکن زندگی میں دین ہے، اللہ کے احکام ہے، وقت کے نبی کی بات کو مان رہے، نبی والی محنت کے ساتھ زندگی گزار رہے، تو اللہ تعالیٰ نے غلام بلال کو سیدنا بلال بنا دیا، اور رضی اللہ عنہ اور رضو کا پروانہ ملا کہ میں تم سے راضی، تم مجھ سے راضی۔
میرے بھائی بزرگوں، اس سے اس بات کو پتہ چلا کہ ہماری اور آپ کی کامیابی اور قیامت تک آنے والی انسانی کامیابی کا دار و مدار اللہ نے صرف اور صرف دین میں رکھا ہے۔ دین ہماری زندگی کا مقصد ہے، اور دین جو زندگی میں آئے گا یہ محنت سے آئے گا، دین آئے گا قربانی سے آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پر کرم فرمایا، احسان فرمایا، فضل فرمایا، ایسے زمانے میں پیدا فرمایا جس زمانے میں عمومیت کے ساتھ دین کی محنت ہو رہی ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا احسان ہے، اور ایسا سیدھی سادھی محنت ہے، اور ہر آدمی پڑھا لکھا ہو، ان پڑھ ہو، گاؤں والا ہو، شہر والا ہو، مالدار ہو، غریب ہو، ہر آدمی اس میں لگا ہوا ہے۔ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے زمانے میں پیدا فرمایا جس زمانے میں عمومیت کے ساتھ دین کی محنت ہو رہی ہے، اور اللہ کا فضل ہے، اللہ کا احسان ہے کہ اس دین والی محنت میں ہم کو لگایا۔ یہ بھی اللہ کا فضل ہے، اللہ کا احسان ہے کہ دین کی محنت تو ہو رہی ہے، لیکن کتنے لوگ ایسے ہیں ہمارے گھروں میں، ہمارے خاندانوں میں، ہماری بستیوں میں، ہمارے علاقوں میں کہ جو دین کی محنت کو اچھی محنت سمجھتے ہیں، لیکن اس سے دعوت میں لگنا، دین کی محنت میں لگنا، اس سے تعلق نہیں ہوا۔ اللہ کا فضل، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہم کو اس میں لگایا ہے نا۔ میرے بھائی دوستو، یہ نبی والی محنت اللہ نے ہمارے ہاتھ میں دی، جس محنت کے اوپر اللہ تعالیٰ نے، جس محنت کے لیے اللہ نبیوں کو دنیا میں بھیجا کرتے، اور زبردست محنت دی، طاقتور محنت دی۔ کیسی زبردست محنت دی اللہ تعالیٰ نے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک تقریباً 650 سال کا زمانہ دنیا میں ایسا گزرا ہے جس میں کوئی نبی دنیا میں نہیں ہے، نبی کی محنت نہیں ہے۔ جب محنت تھی تو لوگوں میں دین آتا تھا، محنت نہیں ہے تو دین چلا گیا، لوگوں کی زندگی میں برائی آنا شروع ہو گئی، کیونکہ اچھائی کا قاعدہ ہے کہ اچھائی کے پیچھے محنت ہے۔ اجالا کس کو بولتے ہیں؟ اجالے کے پیچھے محنت ہے، آپ کو ٹیوب لائٹ لگانی پڑے گی، وائرنگ دینی پڑے گی، بٹن لگانا پڑے گا، ایک محنت کے بعد اجالا آتا ہے۔ اچھائی کے پیچھے محنت ہے، اور برائی کسی کی چیز کا نام نہیں ہے، اچھائی کا نہ ہونا اسی کا نام برائی ہے، اجالے کا نہ ہونا اسی کا نام اندھیرا ہے۔ اندھیری کی کوئی محنت نہیں ہے، اندھیرا آنے کی محنت ہے نہیں، اندھیری کی کوئی محنت نہیں ہے، بلکہ اچھائی کی محنت چھوڑ دو، اندھیرا خود کا خود آ جائے گا۔ اسی طرح دنیا میں نبی نہیں تھے تو نبی والی محنت نہیں تھی، تو دنیا میں آہستہ 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 برائی بڑھتی گئی، اور اتنی برائی عام ہو گئی کہ اللہ کے گھر خانے کعبہ میں، جس کو اللہ تعالیٰ نے عبادت کے واسطے بنایا تھا، اس خانے کعبہ میں 360 بت رکھے گئے، لوگ بتوں کی پوجا کرتے، اپنی بیٹیوں کو زندہ گرگو کرتے تھے، اور ان کے اندر برائی عام تھی، بھلائی سے کوسوں دور تھے، اور کسی کے اٹھنے سے پہلے پانی پی لیا تو یہ لڑائی کا بہانہ بنتی تھی، اور صدیوں لڑائی چلتی تھی۔ باپ مرتے وصیت کرتا تھا میں بدلہ نہ لے سکا تو اس کا بدلہ لے، ایسا زمانہ بن گیا تھا جس کو زمانے جاہلیت کہا جاتا ہے، جاہلوں کا زمانہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی زمانے کے اندر انہی لوگوں میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دین کی سیدھی سادھی محنت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کلمے کی دعوت دی اور دین کی محنت کی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کے اوپر جو 650 سال کا جہالت کا زمانہ تھا، 650 سال کی جو برائی تھی، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سال کی محنت کے اوپر اس تمام برائی کو ختم کر دیا، اور بہترین زمانہ بن گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنی پاورفل محنت دی ہے، تو 650 سال کا جو باطل تھا، اللہ تعالیٰ نے 23 سال کی محنت کے اوپر 650 سال کے باطل ختم کر دیا، اسی سیدھی سادھی محنت کے اوپر۔ تو ہم کو اللہ کا شکر ماننا چاہیے، اللہ کا احسان ماننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اتنی زبردست طاقت دی ہے، زبردست محنت دی ہے، جس محنت سے اور چند ہی لوگ لگے تھے، چند ہی لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ دیے تھے، چند ہی لوگ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کو قبول کیا تھا، لیکن صحیح طریقے میں محنت کیے اور صحیح محنت میں لگے تو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا کام کر دیا۔ تو میرے بھائی دوستو، ہم کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ نے بڑی محنت کے ساتھ ہم کو جوڑا ہے اور بڑی محنت کا ہم کو حصے دار بنایا ہے، اور میرے بھائی دوستو، اس محنت سے کچھ چاہا جا رہا ہے۔ کیا چاہا جا رہا ہے
کہ محنت سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ ہماری زندگی سے لے کر پورے عالم کے اندر دین عام ہو جائے، روشنی پھیل جائے، روشنی پھیل جائے۔ اور روشنی پھیلنے کا قاعدہ کیا ہے؟ سورج پوری دنیا میں روشنی پھیلاتا ہے، روشنی پھیلاتا ہے تو کیسے پھیلاتا ہے کہ سورج کے اندر خود روشنی ہے، اور وہ روشن سورج پوری دنیا میں گشت کرتا ہے، روز مشرق سے مغرب، مشرق سے مغرب جاتا ہے، اس کے اندر روشنی، تو جہاں سورج جاتا ہے روشنی پھیلا دیتا ہے، جہاں سورج جاتا ہے وہاں روشنی پھیلا دیتا ہے۔ اگر سورج کے اندر اندھیرا ہو، اندھیرے کے ساتھ محنت کرے، گشت کرے، تو بتاؤ دنیا میں کیا پھیلے گا؟ کیا پھیلے گا؟ اندھیرا پھیل جائے گا۔ اسی لیے میرے بھائی دوستو، اللہ نے ہم کو بڑی محنت دی ہے، اس بڑی محنت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس محنت کے ساتھ اپنے اندر روشنی پیدا کریں، روشنی پیدا کریں، اور روشنی کے ساتھ یہ محنت ہوگی تو میرے بھائی دوستو پوری دنیا میں روشنی پھیل جائے گی۔ اور اس محنت کو میرے بھائیوں استقامت کے ساتھ کرنا، جم کے کرنا، ہر حال میں کرنا، کہ محنت کا نفع تبھی ہوگا جب استقامت کے ساتھ جم کر کریں گے، اور جتنا جم کر محنت کریں گے تو جمنے میں تکلیف تو ہے، تکلیف تو ہے، لیکن جب جمتے ہیں تو اللہ اس کا نتیجہ دکھاتے ہیں۔ ایک مرغی ہے، انڈے پر بیٹھتی ہے تو کتنے دن تک بیٹھتی ہے؟ اس کے کچھ دن ہے، کچھ ایام ہے، اتنے دنوں مرغی انڈے پہ بیٹھنے کا ارادہ کر لیتی ہے، اور جم جاتی ہے کہ میں اتنے دن انڈے پہ بیٹھوں گی۔ اب جب انڈے پہ بیٹھنے کا ارادہ کرتی ہے تو جمنے کو استقامت کے بعد اللہ کے وعدے ہیں، مرغی کے استقامت کے بعد اللہ تعالیٰ کیا دیتے ہیں؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کے روزی کا معاملہ آسان کر دیتے ہیں، کہ مالک اس کے پاس اس کو دانے پہنچاتا ہے، پانی پہنچاتا ہے۔ اور استقامت کے اوپر اللہ تعالیٰ کیا دیتے ہیں؟ استقامت کے اوپر اللہ تعالیٰ کچھ ہی دنوں کے اوپر تنے تنا مرغی تھی، اب اللہ تعالیٰ اس کو جماعت دیتے ہیں۔ جماعت تو ملتی ہے استقامت کے اوپر، کہ مرغی استقامت کے انڈے پہ جمی رہی، تو کل تک اکیلی مرغی تھی، اب کچھ دنوں کے بعد پوری جماعت کے ساتھ چلتی ہے۔ اور استقامت کے اوپر اللہ تعالیٰ کیا نعمت دیتے ہیں؟ استقامت کے اوپر اللہ تعالیٰ اس کے اندر سخاوت دیتے ہیں۔ سخاوت کیا ہے؟ کہ مرغی جب چلتی ہے اپنی جماعت کے ساتھ، بچوں کے ساتھ چلتی ہے، کوئی دانہ ملتی ہے، چوچ مارتی بچے کو دیتی، چوچ مارتی بچے کو دیتی، اللہ سخاوت ہے۔ کس کے اوپر ملا؟ استقامت کے اوپر۔ اور میرے بھائیو دوستو، استقامت کے اوپر اللہ تعالیٰ شجاعت دیتے، بہادری دیتے۔ مرغی جمی تھی، ہے نا، اکیلے جمی تھی، لیکن اللہ نے اس کو بہادری دی۔ جب مرغی چلتی ہے اپنے بچوں کے ساتھ، ہے نا، سامنے وہ کتا آتا ہے تو مرغی کیا کرتی؟ اپنے پروں کو پھیلاتی ہے، تو کتا بھی دو بتا چلے جاتے ہیں کہ نہیں؟ آپ لوگ دیکھیں کہ نہیں دیکھیں؟ تو استقامت جو اللہ تعالیٰ بہادری دیتے ہیں۔ اس کے حد سے میرے بھائیوں تو کام کو نیت موت تک کریں گے انشاءاللہ، استقامت کے ساتھ کریں گے، حالات کو برداشت کرتے ہوئے چلیں گے، ہے نا۔ جس سے حالات تو بدلتے رہتے، کل تک بچپنا تھا، ابھی جوانی آ گئی، بڑھاپا آ گیا، آدمی چاہے کہ وہ ہمیشہ بچپنا رہے، ہو سکتا ہے ایسا؟ ابھی اجالا ہے، کچھ دیر کے بعد اندھیرا ہو جائے گا، آدمی ہمیشہ اجالا رہے، چل سکتا ہے؟ تو حالات تو بدلتے رہتے۔ آدمی کبھی تندرست ہے، اچانک بیمار پڑ گیا، پھر تندرست ہو جاتا ہے۔ تو حالات تو بدلتے رہتے ہیں، اور حالات تو امتحان کے لیے ہیں۔ آدمی جب امتحان میں بیٹھتا ہے نا، تو امتحان میں بیٹھتا ہے تو بچہ گھبرایا ہوا ہوتا ہے، خوب محنت کرتا ہے، خوب، ہے نا، اس کے پیچھے اپنے آپ کو لگاتا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے؟ امتحان کا جب زمانہ چلا جاتا ہے، اس کی محنت میں اس کو پسینے بہانے پڑتے ہیں، راتوں کو جاگنا پڑتا ہے، اس کی حالت خراب ہو جاتی ہے، کھانا اچھا نہیں لگتا ہے، سونا اچھا نہیں لگتا ہے، لیکن کچھ دن کے بعد کیا ہوتا ہے؟ امتحان کے بعد اس کی ترقی ہو جاتی ہے۔ تیسری کلاس میں تھا، چوتھی میں پہنچ گیا، چوتھی میں تھا، امتحان کے بعد پانچویں، آج میں امتحان نہیں دوں تو بتاؤ اس کی ترقی ہوگی؟ امتحان نہیں دینے کی ترقی چاہتا ہے تو کیسا ہوگا؟ اس لیے میرے بھائی دوستو، دعوت کے کام میں اللہ نے ہم کو لگایا ہے، دین کی محنت میں لگایا ہے، اس کا سے جم کے اس کام کو کرنا، موت تک کی نیت کرنا، اور جتنا آدمی جمے گا اللہ اس نے صفاتوں کو ڈالے گا، ہے نا۔ اپنی ذات کی نیت کر کے کرنا، اس کام کو اپنی ذات کی نیت کر کے کرنا، اپنے لیے کرنا، ہے نا۔ اپنی ذات کی جب نیت کرے گا تو اللہ اس کو جمائیں گے۔
کوئی دکان والا دکان اس لیے نہیں چلاتا ہے نا، ہم دیکھتے صبح صبح دودھ والا دودھ بیچنے کے نکلتا ہے کہ نہیں، 4 بجے 5 بجے سب سوئے ہوئے ہیں، وہ جلدی اٹھتا ہے، سب کے گھر میں دودھ پہنچاتا ہے۔ کیا وہ اس وجہ سے دودھ پہنچاتا ہے کہ اگر میں دودھ نہیں پہنچاؤں گا تو کیا ہوگا، سب کے گھر میں چائے نہیں بنے گی، بچوں کو دودھ نہیں ملے گا، بچے اسکول کیسے جائیں گے، یہ سوچ کے وہ دودھ بیچتا ہے؟ بتاؤ، یہ سوچ کے بیچا تو اپنے نفع کے، اگر میں دودھ نہیں بیچوں گا میرا گھر کیسا چلے گا؟ اسی طرح پاؤں والا، جیسا بمبئی میں پاؤں کا رواج ہے، تو پاؤں صبح سب کے گھر میں پاؤں دیتے نہ، سب سوئے، وہ فکر سے اٹھ رہا ہے، سب کے گھر میں پہنچا رہا ہے۔ کیوں پہنچا رہا ہے؟ اس لیے کہ اگر میں پاؤں نہیں پہنچاؤں گا تو پھر لوگوں کے گھر میں ناشتہ نہیں بنے گا، نہیں وہ تو اپنی فکر کے ساتھ، اگر میں نہیں بیچوں گا تو میری کمائی نہیں ہوگی، میرا دھندا نہیں ہوگا، میرے بال بچے کس سے پلیں گے؟ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ نے دعوت کی محنت دی، کام دیا ہے، اس کو اپنی ذات کو سامنے رکھ کے اپنے اندر صفات پیدا کرنے کی نیت سے کرنا۔ یہ کام اپنے اندر نور پیدا کرنے کے واسطے، اپنی زندگی تبدیل کرنے کے واسطے ہے۔ میرے کو اللہ نے اونچا کام دیا ہے، نبی والا کام دیا ہے، اب اس کام سے کیا چاہ جائے؟ میرے اندر صفات پیدا ہو جائے، کہ میرے اندر صفات پیدا ہو جائے۔ سب سے پہلی صفت، اللہ کی بڑائی میرے دل میں آ جائے، میرا تعلق اللہ سے جڑ جائے، میرا تعلق اللہ سے جڑ جائے۔ آج میرے بھائی بزرگ پوری امت حالات کے اندر ہے، حالات کا اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایمان والا بنایا ہے، کلمے والا بنایا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ تنے تنا تمام چیز پہ قادر ہے، اللہ بڑی قدرت والے ہے، بڑی طاقت والے ہیں، سب کچھ اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی ہے، اللہ سب کچھ کے بغیر سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اتنے طاقتور اللہ جس نے زمین کو بنایا، آسمان کو بنایا، چاند سورج ستارے بنائے، درختوں کو لگایا، پہاڑوں کو بنایا، جنت بنایا، جہنم بنایا، اتنے بڑے آسمان کو بغیر ستون کے کھڑا کیا، آسمان کے اوپر سورج کو اپنی قدرت سے لٹکایا، چاند کو اپنی قدرت سے لٹکایا، جو ہر چیز اپنی قدرت سے کر رہا ہے، اتنے بڑا اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ بتاؤ ہم کیوں حالات کے اندر ہے؟ کیوں حالات؟ ہمارا تعلق اللہ سے ٹوٹا ہوا ہے، ٹوٹا ہوا ہے۔ دیکھو یہ لائٹ جل رہی ہے، پنکھا چل رہا ہے، پنکھا گھوم رہا ہے، اس کے ساتھ ایک وائر لگی، پتلی وائر ہے نا، اب یہ وائر کو کوئی ہاتھ لگا سکتا ہے؟ مضبوط سے مضبوط آدمی ہو، پہلوان ہو، اس کو ہاتھ پکڑ سکتا ہے؟ نہیں پکڑ سکتے۔ کیوں؟ اس کا تعلق پاور ہاؤس سے ہے، اس کا تعلق پاور ہاؤس سے ہے۔ تو بڑے سے بڑا پہلوان بھی اس کو ہاتھ لگا گھبرائے گا نہیں، کرنٹ لگے گا۔ لیکن میرے بھائی دوستو، ایک موٹا وائر ہے، رستے میں پڑا ہے، تو بچہ بھی اس کے ساتھ کھیلتا ہے۔ کیوں کھیلتا ہے؟ اس کا کنیکشن نہیں ہے کچھ، ہے نا، ایسے ہی بچہ بھی اس کے ساتھ کھیلتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی دوستو، ہم بڑے اللہ کے بندے ہیں جو تمام چیزوں میں قادر ہیں، لیکن میرے بھائی ہم حالات میں سے ہیں کہ ہمارا تعلق اللہ سے ٹوٹا ہوا ہے۔ دعوت اور تبلیغ کی محنت سے سب سے جو بنیادی محنت کی کرائی جا رہی ہے، وہ اس بات کی محنت کرائی جا رہی ہے ہمارا تعلق اللہ سے جڑ جائے۔ ہماری ذمہ داری ہے، دنیا میں اللہ نے ہم کو بھیجا ہے، دنیا میں بھیجنے کے بعد ہماری سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے اپنے خالق و مالک کو پہچانے، خالق و مالک کو پہچانے۔ کہ آج ہمارا تعلق ٹوٹا ہوا ہے، سب پریشان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے صحابہ کے دلوں پر ایمان کی محنت کرائی، یقین کی محنت کرائی، کہ اسباب سے ہٹایا، چیزوں سے ہٹایا، اسباب سے نہیں ہوتا، چیزوں سے نہیں ہوتا، سب کچھ کر رہا ہے، تنے تنا اللہ ہے، تنے تنا اللہ، اللہ اپنی قدرت سے سب کچھ کر رہے ہیں۔ اللہ جو چاہے، جب چاہے، جیسے چاہے کر سکتے ہیں۔ اللہ کسی کے محتاج نہیں، پوری دنیا اللہ کے محتاج ہے۔ اس بات کے یقین کو صحابہ کے دلوں میں ڈالا۔ آج یہ محنت ہماری کتنی دعوت دیتی ہے نا، یہ ہمارا بھی یقین بن جائے، اس کے واسطے ہم کو بھی محنت سے لگایا کہ روزانہ ہم دعوت دیں، روزانہ اللہ کی بڑائی کا بولے، اللہ سے ہوا بولے، ہے نا، اللہ کی بنائی ہوئی قدرت پہ غور کرے، ہے نا، کتنا ہم بولیں گے اللہ سے ہونے کو بولیں گے، اللہ کی صفات کو بولیں گے، اتنا اللہ کا یقین ہمارے دلوں میں آئے گا۔ لیکن میرے بھائی ہم سب اپنے دلوں میں ہاتھ رکھ کے سوچے، روزانہ میری زبان سے میں اللہ کی کتنی بڑائی بولتا ہوں، میں اللہ کی کتنی بنائی ہوئی چیزوں پر غور کر کے اللہ کی بڑائی کو اپنے دلوں میں پیدا کرتا ہوں۔ میرے بھائی دوستو، جس کی وجہ سے اللہ کی بڑائی ہمارے دلوں سے نکل گئی۔ محنت اس بات کی ہے نا، ہم کو بار بار یہ مذاکرے اس لیے کرائے جا رہے ہیں، بار بار یہ کہنا سنے اس لیے کرایا جا رہا ہے تاکہ ہم اپنی محنت پہ آ جائیں۔ محنت کے ساتھ جو چاہا جا رہا ہے وہ صفتیں ہماری زندگی پیدا ہو جائیں۔
جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دلوں میں اللہ کی بڑائی بیٹھ گئے تھے وہ کسی سے متاثر نہیں ہوتے تھے. ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آ رہا ہے کہ میں بادشاہ کے محل میں جا رہے, دعوت دینے جا رہے, ٹوٹی ہوئی تلوار ہے, کھچے پر سوار ہے اور بادشاہ کے محل کے اندر دعوت دینے جا رہے. بادشاہ کو پتا چلا تو بادشاہ نے ان کو ڈرانے کے واسطے, خوف پیدا کرنے کے واسطے اپنی فوجوں کو کھڑا کیا. کیسے؟ تلوار کو ایسے رکھ کے بیچ میں سے اسے گزرنا ہے. اپنے دربار کو سجایا, اپنے دربار کو سجایا. اور ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ بادشاہ کے محل کے اندر گئے اور بادشاہ اپنے خچر کے ساتھ گئے اور بادشاہ کو دعوت دے رہے. بادشاہ بولے کیوں آئے ہو؟ کہنے لگے ہم مخلوق کو مخلوق کی غلامی سے ہٹا کے رب کی غلامی میں لگانے ہیں. اور کیا کہا؟ دنیا کی تنگی سے ہٹا کر آخرت کی فراخی کے واسطے لے کے جانے ہیں. بادشاہ ہے, بتاؤ غلام تھا, کہہ رہے تم مخلوق کی غلامی میں ہو. اور بادشاہ ہے, بتاؤ اس کو کس چیز کی کمی تھی؟ کوئی چیز کی کمی نہیں ہے. لیکن آپ دنیا کی تنگی والی زندگی گزار رہے ہو, ہم آخرت کی فراخی کی فکر کرتے ہیں. بادشاہ نے کہا اس کو نہیں مانیں گے. تو کہا کہ جزیہ دینا پڑے گا. اس وقت کا اسلامی حکومت کا قاعدہ تھا, یہ بھی نہیں مانیں گے. تو کہا کہ پھر میدان میں آ جاؤ, لڑائی کریں گے. بادشاہ کہا ٹھیک ہے, سوچنے کا موقع دو. ربیع بن عامر رضی چلے گئے تو بادشاہ کے درباری تھے, وزیر تھے, حیران ہو گئے. ایک تنا آدمی بادشاہ کے محل میں, بادشاہ کے سامنے ہے نا, اور روز ٹوک بات کر رہا ہے. اس سے متاثر بھی نہیں ہو رہا ہے, ڈر بھی نہیں رہا ہے. تو بادشاہ سے ایسا کیوں؟ بادشاہ کہنے لگا اس کو مت دیکھو, یہ اپنے بلبوتے پہ نہیں بول رہا تھا. اس کے پیچھے ایک طاقت ہے, اللہ کی طاقت ہے. اس اللہ کی طاقت کے بلبوتے پہ بول رہا. تو میرے بھائی دوستو بتاؤ, ہمارے دل میں اللہ کی محبت آ گئی, اللہ کی عظمت آ گئی, اللہ کی بڑائی آ گئی, بتاؤ ہم کدھر ناکام ہو سکتے ہیں؟ تو یہ ہماری بنیادی محنت ہے. دعوت کی محنت سے سب سے پہلا جو چاہا جا رہا ہے کہ ہمارے دلوں میں اللہ کی بڑائی بس جائے. اس کا خوب اللہ کی بڑائی کو بولنے والے بچے. سب انشاءاللہ بولیں گے, ہے نا. ہمارا کام بنائے, جو مسلمان ملے, جہاں ملے, ہے نا, ہم اپنے آپ کو مزاج بنائے کہ ہم لوگوں کو اللہ کی بڑائی بولے, اتنا بولے. اللہ سے ہوتا ہے, اللہ سے ہوتا ہے, چیزوں سے نہیں ہوتا, اسباب سے. اتنا بولے اللہ کی بڑائی ہمارے دل میں رچ بستا ہے. چیزوں کو چھوڑنا نہیں ہے, اسباب کو چھوڑنا نہیں ہے, لیکن اسباب کا یقین دل میں بٹھانا اس سے منع ہے, اس سے منع ہے. اسی طرح سے میرے بھائی دوستو جتنی محنت ہوگی اتنی اللہ کی بڑائی ہمارے دلوں میں آئیں گی. آخرت کو بولے, ایک دن مرنا ہے. دنیا دھوکے کی جگہ ہے, آخرت اصل ہے, آخرت حقیقت ہے. دنیا میں رہنے نہیں آئے بلکہ آخرت کو بنانے کا سر دنیا میں بھیجا ہے. دنیا یہ آخرت کی کھیتی ہے. اگر آخرت کو بھول گئے, جب آخرت کو بھول گئے کیونکہ اس کے تذکرے ختم ہو گئے, مذاکرے ختم ہو گئے, خوب روزانہ ہم ٹائم دیں, خوب روزانہ ملاقات میں اپنی قبر کو بولے. قبر میں جانا ہے, تنا جانا ہے, حساب کتاب ہونے والا ہے. ہاں, ہم کو جواب دینا ہے, سوالوں کو جواب دینا ہے قبر میں, اور کئی سال تک رہنا ہے. قبر کے بعد پھر ہم سے سوال جواب ہونے والا ہے. میدان حشر میں کھڑا ہونا ہے نا, ایک ایک چیز کا حساب دینا اللہ کے سامنے. پولیسیا سے گزرنا ہے, جنت اور جہنم کا فیصلہ ہونے والا ہے. اس کو ہم بولنا بھول گئے, اس کو ہم نے بولنا چھوڑ دیا تو یہ سب چیزیں ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو گئی, ہمارے تصور سے نکل گئی. اسی لیے میرے بھائی دوستو آج دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے ہم سب ایسے سمجھتے کہ میں ہی سب سے پہلوان ہوں, مجھے ہمیشہ یہاں رہنا ہے, میرے آگے کسی کچھ نہیں چلے گی. اس کے واسطے آدمی انصافی, نا انصافی, صحیح غلط سب کچھ چلا رہے ہیں. کیوں؟ ان کے مذاکرے ختم ہو گئے. اس کے واسطے میرے بھائی دوستو ہم سب اس کی فکر سے زندگی گزارے, اللہ کی بڑائی کو بولے, مرنے کے بعد کی زندگی کو بولے, ہے نا, تاکہ ہمارے اندر ان چیزوں کے استحضار آ جائے. صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمارے سامنے ایمان کے اتنے دستے ہوئے, جنت اور جہنم کے اتنے دستے ہوئے کہ جنت اور جہنم کو سامنے رکھ دیا جائے تو ہماری ایمان میں کوئی تغیر نہ آئے, کوئی چینجز نہیں آئے. مطلب ہماری مجلس سے, ہمارے مذاکرے سے خالی ہو گئے. اس کا ہم سب نیت کریں, یہ جوڑ, یہ مذاکرے ہے اسی لیے تاکہ ہمارے پھر سے فکر پیدا ہو جائے, پھر سے ہم اس محنت میں لگنے والے بن جائیں, پھر سے اس کام کو کرنے والے بن جائیں, تاکہ ہماری ایمان کی سطح بڑھ جائے. سب کریں گے انشاءاللہ. اس کے ساتھ ساتھ میرے بھائیو دوستو, ایک اللہ ہمارے ساتھ ہو گیا تو سب کچھ ہمارا ہے.
اور اللہ کو ہم نے محنت نہیں کی، اللہ کو ہمارے ساتھ سے ہم ہٹا دیے، تو میرے بھائی مجھے سب کچھ ہونے کے بعد ہمارے پاس کچھ نہیں۔ دنیا کی تمام چیزوں کی ویلیو زیرو ہے، دنیا کی حکومت کی ویلیو زیرو ہے، دنیا کی ڈگری کی ویلیو زیرو ہے، دنیا کے مال کی ویلیو زیرو ہے نا۔ کسی کو زیرو ہتھیار کرے خوش ہوگا، ناراض ہوگا۔ زیرو کی جو ویلیو ہے، اس کو 1 0 2 2 0 2 3 0 کوئی ویلیو نہیں، لیکن 1 0 کے ساتھ آگے 1 لگ گیا، اللہ ساتھ میں آگے تو اس کی ویلیو ہوگی 10، آگے اور 1 0 لگا تو اس کی ویلیو ہوگی 20 100، اس کے اور 1 0 لگا دو 1000 ہے نا۔ ایک اللہ کے ساتھ سب چیز کی ویلیو ہے۔ محنت اس بات کی کہ اللہ ہمارے دل میں آ جائے، پھر اللہ والے بن کے ہم دکانوں میں جائے، کاروبار میں جائے، کھیتیوں میں جائے ہے نا، دنیا کے بڑے بڑے عہدوں میں جائے، اللہ ساتھ میں ہے تو ہر چیز کی ویلیو ملے گی، تو کریں گے انشاءاللہ اس کی محنت۔ اس کے ساتھ ساتھ میرے بھائیو دوستو، ہمارے دلوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہماری زندگی مزین ہو۔ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا، اور اللہ نے اس کو طے کر دیا کہ نبی والی زندگی لے کر آؤ۔ ہاں، اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتے ہیں، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے اگر وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں تو ان کے لیے ضروری ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے، اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کریں گے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، اللہ بڑے غفور رہیں گے۔ تو کامیابی کا ایک ہی راستہ ہے، نبی والی زندگی۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دنیا کے کسی موڑ میں یتیم نہیں چھوڑا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کا طریقہ بتلا کے گئے۔ ہر موڑ پہ کھانا کیسے کھانا، پانی کیسے پینا، سونا کیسے، شادی بیاہ کیسے کرنا، موت میت کیسے ہو، لین دین کیسے ہو، معاملات کیسے ہو، معاشرت کیسے ہو، ہر چیز کو ہمارے نبی سے بتلا کے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لائف اسٹائل ہے اسے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ یہی لائف اسٹائل لے کر آؤ۔ لیکن میرے بھائی دوستو، جس لائف اسٹائل کے اوپر اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی کا وعدہ فرماتے ہیں، جس لائف اسٹائل کے اوپر اللہ ہم سے محبت کا وعدہ فرماتے ہیں، ہم اپنے ذات کا خود سوچیں ہم نے کتنی محنت کی کہ نبی کی لائف اسٹائل میری لائف اسٹائل بن جائے، نبی کی زندگی میری زندگی بن جائے۔ اس محنت سے چاہا جا رہا ہے، اس محنت سے یہی چاہا جا رہا ہے کہ ہماری زندگی مزین ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا کہ مسجد میں کیسے داخل ہونا، مسجد سے کیسے نکلنا، بیت الخلاء میں کیسے جانا، وہاں سے کیسے نکلنا، ہر کام سے پہلے کیا پڑھنا، ہر چیز کو بتلا کے گئے، اور اس کے بعد اللہ کی مدد ہے۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ایک ایک سنتوں کو سیکھ کر اپنی زندگی داخل کریں۔ بہت سی سنتیں یاد بھی ہیں، بہت سی سنتیں معلوم بھی ہیں، لیکن میرے بھائیوں دوستو، معلوم ہونا یاد ہونا کافی نہیں، موقع پر عمل کرنا اس کا نفع دلائے گا۔ ایک گلاس پانی پینا اپنی منمانی سے پینا، اس سے پیاس بجھ جائے گی، لیکن اسی گلاس پانی کو سیدھے ہاتھ سے دیکھ کر بیٹھ کر بسم اللہ بول کر 3 سانس میں پینے کے بعد الحمدللہ کہنا، یہ سنت طریقہ ہو گیا، اس سنت زندہ ہو گئی، اس سے بھی پیاس بجھ جائے گی۔ لیکن میرے بھائیوں بچو، اس طرح پانی پینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت شامل ہو گئی، اللہ اس کا بھاؤ دیں گے۔ یہ پانی پینا ہم کو جنت میں لے کے جائے گا، یہ پانی پینا ہم کو جنت میں لے۔ اس لیے زندگی کے ہر شعبے میں میرے بھائیوں دوستو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی عظمت ہمارے دلوں میں آئے، ہمارے دلوں میں بات بیٹھ جائے، ہر کام میں جو کروں سنت کے مطابق ہو، کیونکہ یہ کام سنت کے مطابق ہو گیا، اللہ مجھ سے محبت کریں گے، اللہ میرے گناہ کو معاف کریں گے۔ اور سنت کے ہٹ کر چاہے وہ طریقہ کتنا ہی اچھا کیوں نہ معلوم ہوتا ہو، لیکن نبی کی زندگی سے ہٹ کرے اس میں کوئی وعدہ نہیں، کوئی وعدہ نہیں۔ اسی طرح میرے بھائیوں دوستو، اللہ کا حکم ہماری زندگی میں آ جائے، ہے نا، جیسے حکم اللہ چاہتے ہیں ویسے آ جائے۔ ہاں، کہ اللہ تعالیٰ کے حکم میں سب سے بڑا حکم نماز ہے، جو ہر بالغ مسلمان مرد عورت پہ 3 نمازیں 5 منٹ فرض ہے، فرض کمپلسری ہے۔ لیکن آج میرے بھائی دوستو، ہماری مسجد کیا حال ہے، ہمیں مسجد کیا حال ہے، کہ اس کی اہمیت ہمارے دلوں سے نکل گئی۔ محنت اس بات کی ہے کہ نماز کی عظمت ہمارے دلوں میں آ جائے، کہ جب محنت بھی تھی تو مدینہ کا یہ ماحول بنا تھا کہ منافق کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ جماعت کی نماز چھوڑے، منافق کی جو مسلمان میں نہیں ہے، اتنا اہمیت ہوگی۔ لیکن میرے بھائی دوستو، آج ہم سوچیں کہ ہماری کتنی دعوت چل رہی ہے، ہم اس کا کتنا اہتمام کر رہے ہیں۔ حدیث پاک کے مفہوم میں آتا ہے، جو شخص 40 دن اخلاص کے ساتھ ایسی طرح نماز پڑھے کہ اسے تکبیر اولیٰ فوت نہ ہو، اس کو 2 پروانے ملتے، ایک جہنم سے چھٹکارے گا، یعنی وہ جہنم میں نہیں جائے گا،
جسے نفاق سے بری ہونے کا، منافق نہیں بنے گا۔ اور اتنے بڑے پروانے اللہ کی طرف سے ہے، تکبیر اللہ کے ساتھ پڑھنے پہ، جماعت کے ساتھ پڑھنے میں۔ ہم سوچے اتنے انعامات کے باوجود ہماری نمازوں کے حال ہے، آج ہماری مسجدیں ویران ہیں، اس کی کون فکر کرے گا؟ محنت سے یہی چاہا جا رہا تھا کہ ہماری زندگی صفات والی بن جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ نبی کے ساتھ محنت میں لگے تھے، نبی کے ساتھ محنت میں لگے تو ان کی زندگی تبدیل ہو گئی تھی۔ اب وہ صدیق رضی اللہ عنہ نماز کیسے تھی؟ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تھی۔ اب بتاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے جو تذکرے آتے ہیں حدیث میں، تو کتنی لمبی نماز، کیسا رکوع، کیسا سجدہ، کیسا پڑھنا۔ اب وہ کہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ اس نماز کو اپنی نماز بنانے میں کتنی محنت کی ہوگی۔ اللہ نے وہ ایک محنت میں لگایا ہے، دعوت کے کام میں لگایا۔ ہم خود سوچے اپنے دل کے اوپر، ہم اتنے سال اپنی نماز کے بنانے کی کتنی محنت کی، اور جب نماز کو محنت کی تو نماز سے یقین آ گیا، نماز سے یقین آ گیا یہ اللہ کے خزانے کی چابی ہے۔ صحابہ کے دور میں کیا یقین ہے کہ اللہ کے خزانوں کی چابی ہے، اور جس وقت میں جو ضرورت پڑے گی تو ہم اللہ کے خزانے سے اپنی ضرورت پورا کر لیں گے۔ ویسے بول نہیں تھے بلکہ حقیقت تھی۔ بھوک کا مسئلہ آیا، نماز کے ذریعے سے بھوک کے مسئلے کو حل کیا۔ پانی کا مسئلہ آیا، بنجر زمین ہے، 2 رکعت نماز پڑھ کے زمین کے اندر سے چشمے کو جاری فرما دی۔ مرے ہوئے خچر کو 2 رکعت نماز میں زندہ کرا دی۔ کب ہوا؟ جو اس کی محنت کی، محنت میں لگے، اس کی حقیقت زندگی میں آئے، اس کو کام سمجھا، یہ میرا کام ہے، یہ میری ذمہ داری ہے، اور پھر نماز کو محنت کرتے کرتے اس سطح کی نماز بنائی تو اس نماز سے نفع ہو رہا ہے، مسئلے حل ہو رہے۔ آج ہم مسئلے میں گھرے ہوئے ہیں، اور یہ سولوشن ہمارے پاس نہیں ہے، غیروں کے پاس کا سولوشن نہیں ہے کہ اللہ کا حکم ہمارے لیے ہے، اللہ کی باتیں ہمارے لیے ہیں۔ لیکن میرے بھائی بزرگوں، آج جس طرح لوگ پریشان ہیں، ایمان والے اور مسلمان بھی پریشان ہیں۔ کیوں؟ جو چیزیں ہم کو نفع کی ہے ہم اس سے کوس دور ہو گئے۔ اس لیے ہم نیتیں کریں، ارادے کریں، اپنی نمازوں کو بنانا ہے، اور نمازوں کا اہتمام بھی کرنا ہے۔ کتنے صحابی کے بارے میں ہے، کئی سال تک تکبیر اللہ نہیں چھوٹی، کئی سال تک۔ کسی صحابی کے بارے میں آتا ہے کئی سال تک کسی کی پیٹھ نہیں دیکھی، نماز کے اندر کسی کی پیٹھ نہیں دیکھی۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ پہلی صف میں نماز پڑھتے تھے۔ اب بتاؤ میرے بھائی بچوں، نماز کا ایسا اہتمام کرتے تھے، اور پھر نماز کو بنایا تھا، کیسا بنایا تھا؟ نماز کیسا پڑھتے تھے کہ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ گھر میں نماز پڑھ رہے تھے، بچہ پاس لیٹا ہوا تھا، چھت پہ سے سانپ گرا، بچے کو لپٹا، لوگ جمع ہوئے، سانپ کو مارا۔ صحابی نماز پوری کر کے بیوی سے کہنے کچھ شور کی آواز سے، کیا بات تھی؟ کہنے اللہ آپ کے حال پہ رحم کرے، بچے کی تو جان جائے تھی، کہا کہ مجھے پتا بھی نہیں چلا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے جب تیر لگتا اس کو نکالنے کی کوشش کرتے تو تکلیف ہوتی، نہیں نکال سکتے، لوگ کہتے ہیں کہ نماز میں داخل ہو گئے، وہ نماز میں داخل ہوئے، لوگ جمع ہوئے، تیر کو نکالا، نماز پوری کرنے بعد کہنے لگے مجمع کو دیکھ کر کیا تم تیر نکالنے آئے ہو؟ کہنے لگے وہ تو ہم نکال چکے، کہا کہ پتہ بھی نہیں چلا، کیسی نماز ہوگی؟ بتاؤ اب ہم خود کمپیئر کریں صحابہ کی یہ نماز ہماری نماز اس کے لیول میں کتنی لیول میں ہے، تو ہم کو اپنے کو کتنی محنت کرنا پڑے گی۔ یہ محنت ہے، ایک کام اللہ نے دیا ہے، جس محنت سے زندگی سنورتی ہے، جس محنت سے اعمال سنورتے ہیں، جس محنت سے اللہ کا تعلق پیدا ہوتا ہے، اور جب اللہ والے بن جائیں گے میرے بھائی اللہ کے جو وعدے اس سے پورے ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ میرے بھائی دوستوں، ہماری زندگی اعمال کے ساتھ، اللہ کے ڈر کے ساتھ، اللہ کی عبادت سے گزرنا چاہیے۔ ہمارا ٹارگیٹ ہو اللہ میرے بن جائے، اللہ میرے، اس کے واسطے اللہ کا ذکر کریں، ذکروں کا اہتمام کریں۔ آج ہم ذکر دیکھیں، صبح شام کی تسبیحات، پہلے دن جماعت میں نکلے تھے جب سے ہم کو سکھایا گیا کہ صبح اور شام کی 3 تسبیحات کی پابندی کریں، اور ہم دیکھتے ہیں کیا ہمارے بڑے ہیں جو زمانوں سے جو کتنے سال پہلے دعوت میں لگے ہیں، پابندی کے ساتھ، اس کے 40 سال ہو گئے، 50 سال ہو گئے، 55 سال ہو گئے، ہے نا، اپنے تسبیحات کی پابندی کر۔ میرے بھائی دوستوں، اللہ کا ذکر بڑی چیز ہے، ایسی قدر کی ان کو نہیں معلوم۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ قول ہے کہ جن لوگوں کی زبانیں اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رہتی ہے وہ کل جنت میں ہنستے ہوئے داخل ہو۔ آج ایک سبحان اللہ کیا ان کو پتا نہیں، دکھتا نہیں ہے نا، لیکن میرے بھائیو ایک سبحان اللہ پہ کیا مل رہا ہے، ایک الحمدللہ پہ کیا مل رہا ہے، ایک اللہ اکبر کیا مل رہا ہے، ہم کو پتا نہیں ہے۔ لیکن میرے بھائی بزرگوں، حدیث پاک کے مفہوم میں آتا ہے
اہل جنت کو جنت میں جانے کے بعد کسی چیز کا قلق اور افسوس نہیں ہوگا بجوز اس گھڑی کے جو دنیا میں اللہ کے ذکر کے بغیر گزرے گی. کل قیامت کے آدمی جنت میں پہنچ گیا ہے پھر بھی پچھتائے گا. اور ذکر ایسی چیز ہے آدمی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے باوضو بے وضو ہر حال میں کر سکتے. میرے بھائی اس کا سب نیتیں کرے ارادے کرے کہ ہماری تسبیحات کی پابند عادت دلوانے کا صبح شام کی 3 تسبیحات کی پابندی کے. تیسرا کلمہ درود شریف استغفار ہے نا کیونکہ قبلہ ہو کے اور دھیان اور توجہ سے ہم اپنی تسبیحات کی پابندی کریں. اس کے ساتھ ساتھ میرے بھائی بزرگ قرآن پاک اللہ کی کتاب ہے اس کا اہتمام کریں ہے نا. قرآن پاک ہمارا بیسٹ فرینڈ ہے بہترین ساتھی ہے. کل قبر میں آدمی مالدار ہو یا آدمی حکومت والا ہو آدمی کیسی بھی صلاحیت والا ہو قبر میں جائے گا تنے تنا جائے گا. کوئی اس کا پارٹنر نہیں رہے گا نہ اس کی بیوی نہ بچے نہ اس کے ساتھی نہ سیٹ نہ نوکر. اس وقت میرے بھائی اگر وہ قرآن شریف کی پابندی کر رہا ہوگا قرآن شریف کو پڑھنے والا ہوگا تو قرآن شریف حسین جمیل مرد کی شکل میں قبر میں اس کے ساتھ آئے گا اور اس سے کہے گا میں تیرا وہ ساتھی ہوں جس کو تو کبھی زور سے پڑھتا تھا بلند آواز سے پڑھتا تھا کبھی آہستہ آواز سے پڑھتا تھا. آج منکر نکی کے سوال اور جواب کا تو یہ کوئی غم و فکر نہیں. اور جب منکر نکی سوال اور جواب کرتے آئیں گے تو اس کو علیحدہ کرنے کی کوشش کریں گے. وہ کہے گا کہ آپ اگر اپنے سوال میں معمول تو سوال کیے جاؤ میں تو اس وقت سے جدا نہیں ہو سکتا جب تک اس کو جنت میں داخل نہیں کروں. سوچو اتنا بہترین ساتھی جو تو ہمارے قبر میں تنہائی میں ساتھ دینے والا ہے ہمارا اس کے ساتھ کیا معاملہ ہے. ہم کتنے اس کی تلاوت کرتے ہیں اور پھر ملائے اعلیٰ سے بستر کا انتظام کرے گا جنت کی کھڑکی کھلوائے گا اور کل قیامت میں جھگڑے گا اللہ کے ساتھ. اللہ کے جھگڑے گا ہمارے لیے کہ یہ بھی خود تلاوت اس کو جنت میں داخل کرتے یا تو مجھے اپنے قرآن سے نکال دیں. تو میرے بھائیو دوستو اتنے اچھی انعامات کی چیزیں ہیں اتنی اچھی عافیت والی چیزیں ہماری زندگی میں اللہ کو ہمارے دین میں دیا ہے ہم اس سے کتنے دور ہیں. اس کا سے میرے بھائیوں میں محنت ہے یہ مذاکرے ہے اس لیے دے تاکہ ہم سب نئے نئے عزائم کریں نئے نئی نیتیں کریں اور موت تک کے اس کی تلاوت کی نیت کریں. موت تک کریں گے. یہ قرآن شریف رمضان کی کتاب نہیں ہے تو قرآن شریف صرف کسی کی میت میں پڑھنے کی کتاب نہیں ہے یہ تو بلکہ عملی زندگی میں لانے کی کتاب ہے. اس کا سے ہم اس کی تلاوت کا اہتمام کریں کم سے کم روزانہ 1 پارہ پڑھیں جو حافظ نہیں ہے 1 پارہ اور کم سے کم جس نے جو حافظ قرآن کم سے کم 3 پارے کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ سب. اس کے ساتھ ساتھ میرے بھائی بزرگوں مسنون دعاؤں کا اہتمام کریں. مسنون دعاؤں میں بڑی طاقت ہے. آدمی کو ایسا احساس نہیں کھانے سے پہلے دعا پڑھنے اس کا کیا فائدہ ہو گیا بیت الخلاء کھانے سے جانے سے پہلے دعا پڑھنے سے کیا فائدہ ہم کو پتہ نہیں ہے لیکن اس کا کیا کیا تاثیر ہے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ سے کسی نے پوچھا لوگ ان کے پاس آتے دم کر دو اور وہ دم کرتے تھے اللہ شفا دیتے تھے. لوگ پوچھتے تھے آپ کون سا وظیفہ پڑھ کے دم کرتے جس سے لوگوں کو نفع ہو جاتا ہے. بولے میں کوئی خاص وظیفہ نہیں پڑھتا ہوں بلکہ میں موقع میں کی سنت دعائیں پڑھ لیتا ہوں اسی کو پڑھ کے دم کرتا ہوں. مثال کے تو مسجد سے باہر نکلے تو مسجد سے باہر نکل کے جو ہے اس کو پڑھ لیا اب کوئی اگر دم کرو تو وہی پڑھ کے دم کر دیا تو اس کا یہ سنت دعاؤں میں یہ متاثر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی بڑائی کو اس سے تکلیف کو دور کر دے. وہ تو ہمارے پاس اتنا سا ذخیرہ ہے ہم پریشان ہیں یہ پریشانی کا حل ہمارے پاس ہے استعمال نہیں کرتے. ہم سب نیت میں انشاءاللہ مسنون دعاؤں کو سیکھیں گے بھی اور سیکھنے کے بعد عمل کی پابندی کریں گے انشاءاللہ. اس کے ساتھ ساتھ میرے بھائی بزرگوں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایک سبق سکھایا تھا جب ہم پیدا ہوئے تھے. پیدا ہونے کا سب سے پہلا سبق ہم سب کو اللہ نے کیا سکھایا تھا. پیدا ہونے کے ساتھ کیا کیے تھے ہم سب نے کیا کیے تھے یاد ہے یاد نہیں ہے. سب سے پہلا بچہ پیدا ہوتا ہے کیا کرتا ہے پہلا بچہ کیا کرتا ہے روتا ہے. سب سے پہلا سبق ہمارا کیا رونا ہے نا. کیا بچہ جب چھوٹا تھا روتا تھا اس کو بھوک لگی روتا تھا اللہ تعالیٰ ماں کے دل میں جاتا ہے بھوک کا مسئلہ ہو جاتا ہے. پیاس لگتی تھی روتا تھا اللہ تعالیٰ اس کے پیاس کا مسئلہ حل کر دیتا. پیٹ میں درد ہے روتا تھا تو اللہ تعالیٰ ماں کے دل میں ڈالتا تھا اس کے علاج ہوتا اس کا درد کا مسئلہ حل ہو جاتا تھا. ہر کام روتا تھا اس کے کام ہو جاتے تھے. ہوتے تھے کہ نہیں ہوتے تھے. آج ہم بڑے ہو گئے سمجھدار ہو گئے طاقت ہو گئے تو رونا بھول گئے تو ہر مسئلے اٹکے کہ نہیں اٹکے ہے نا. ہر آدمی پریشان ہے یہ مسئلہ رونا بھول گئے. میرے بھائی بزرگوں اللہ تعالیٰ کو مانگنے والا بہت پسند ہے نا. مانگو اسی سے جو دیتا ہے خوشی سے کہتا ہے نہیں کسی سے. اللہ سے مانگنے عزت ہے لوگوں سے مانگنے ذلت ہے. اللہ مانگنے والے سے خوش ہوتے ہیں نہ مانگنے سے ناراض ہوتے ہیں.
اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ بہت پسند ہے جو اللہ سے خوب مانگے. میرے بھائی آدم کیسے حالات کے اندر گزر رہے ہیں. اس حالات کا حال اللہ کے ہاتھ میں. ہمارے ہاتھ اللہ سے اٹھتے نہیں. اللہ تعالیٰ نے دعا کی طاقت بڑی طاقت ہے. دعا کی طاقت بڑی طاقت ہے. اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کو ملٹری اور فوج ہتھیار اور ٹینک نہیں دیے تھے. اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کو دعا کی طاقت دی تھی. دعا کی طاقت دی تھی. بتاؤ میرے بھائی دوستو آج ہماری زندگی دعاؤں سے کتنی دور ہے. آج ہم مانگنے والے بولے اللہ تو روزانہ تہجد کو خود ندا کرتا ہے. کوئی مانگنے والا جس کو میں عطا کرو. اللہ کی طرف سے ندا ہوتی ہے. لیکن ہم اللہ سے مانگتے ہی نہیں. مانگنا تو بھول چکے ہیں. پہلے ایسا ہوتا تھا ہر مسئلے پر آدمی کی نگاہ اللہ کی طرف جاتی. دو اگر نماز ہو صلاۃ الحج پڑھو اللہ سے مانگو اور مانگ کے مسئلے حل ہوتے تھے. نبیوں کے کام مانگ کے اللہ کا حل کرتے گئے. آج ہم اتنے مسئلے کے اندر ہم نے مانگنا بھول گیا. اس کا اثر ہم نیت کریں ارادہ کہ روزانہ مانگنے کا اثر اللہ سے وقت نکالے. دعا کا سے وقت نکالے. اللہ سے مانگے. اللہ سے رجوع کرے ہے نا. اللہ کو بہت پسند ہے مانگنا. اللہ کو لگتا ہے بندگی کی علامت ہے اللہ سے مانگنا. کیا آدمی اپنا کو چھوٹا سمجھتا ہے. اپنی طاقت کو چھوٹا سمجھتا ہے اس لیے وہ اللہ سے مانگ رہا ہے. اس سے اللہ خوش ہوتے ہیں. اور جتنا آدمی اللہ سے مانگے گا اپنے مانگنے کی مقدار کو بڑھائے 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ جتنا مانگے اتنا اللہ سے مزہ آئے گا. لیکن میرے بھائی اس کی عادت ڈالنی پڑے گی. اس کا سب کو فارغ کریں گے انشاءاللہ. اللہ سے مانگیں گے انشاءاللہ. اور جب مانگو گے تو پھر دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کی کوئی دعا رد نہیں کرتے. اللہ کا وعدہ ہے. اللہ کسی بندے کی کوئی دعا رد نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ یا تو جو مانگا وہی دے دیتے. دعا کو ضرور قبول ہوتی ہے. یا تو اللہ تعالیٰ کو مصیبت پریشانی آنے والی ہوتی ہے. دعا کی وجہ سے مصیبت پریشانی رک جاتی ہے. یا اللہ تعالیٰ اس دعا کو دنیا میں اس کا کوئی اثر اس کو ظاہر نہیں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کا ذخیرہ آخرت میں رکھ دیتے. اور کل قیامت کے لیے اللہ تعالیٰ بندے کو بلائیں گے. اس کی مانگی ہوئی ایک دعا کو یاد دلائیں گے اور کہیں گے تو نے فلاں مانگا تھا اس کا یہ ہوا. فلاں مانگا اس کا یہ ہوا. یہ مانگا تھا اس کا یہ مصیبت پریشانی ہٹائی گئی. اور یہ تو نے مانگا تھا اس کا کوئی اثر تجھے نظر نہیں آیا. لیکن آج اس دعا کے میں تجھے یہ دے رہا ہوں. اس اجر و ثواب کو دیکھ کر بندہ اس کی تمنا کرے گا کاش دنیا میں ایک بھی دعا قبول نہیں ہوتی. میرے بھائی دوستو اتنا بڑا ہم کو ہمارے پاس دولت ہے مانگنے کی. تو بتاؤ مانگیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو کہنے سنے عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائی دوستو اسی طرح اللہ نے ہم کو اونچی محنت میں لگایا ہے. کام میں لگایا ہے. کام کو اپنا کام سمجھے اور موت تک کرنے کی نیت کریں. اور بڑے عزائم کے ساتھ بڑی نیت کریں. ہمارے اللہ بڑے ہیں. بڑے اللہ بڑی نیت کو پسند کریں. اس کا نیت میں کنجوسی نہ کریں. نیت میں ہم کنجوس نیت بڑی کرنا ہے.